من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك يومي هذا ساعتي هذا مستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبده ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك ودعا وامته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وعجزي عما فضل وأكرم وجزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. برادران امامی، موالیون حضر کرام، ماہ رجب المرجب رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، بڑا باعظمت مہینہ ہے پروردگار کا۔ اس مہینے میں رحمت خدا بارش کی طرح برستی ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کافی ساری مناسبتیں ہیں۔ یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا سارا کل کا جو دن گزرا ہے 3 رجب کا، وہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا روز تھا، اور آنے والا کل یعنی 5 رجب المرجب اسی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ البتہ اس امام کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی 15 ذی الحج کی ملتی ہے، اور اس کے بعد 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر کی ولادت با سعادت ہے، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے، پھر 13 رجب مولود کعبہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب۔ آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ میں نام کرنا چاہتا ہوں امام ہادی علی نقی علیہ السلام کے، چونکہ کل کا دن گزرا وہ بھی اس امام سے منسوب تھا، کل آنے والا دن وہ بھی اس امام سے منسوب ہے، تو مناسب یہی ہے کہ اس امام کا ذکر کیا جائے، انہی کا تذکرہ کیا جائے، انہی کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ہیں، تاجدار اقلیم امامت کے 10ویں تاجدار ہیں۔ اس امام کا نام ہے علی، اور لقب ان کے کافی سارے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں ہادی اور رہنما عطا کیے ہیں، ان میں پروردگار نے 4 محمد رکھے ہیں، 4 علی رکھے ہیں۔ دیکھیں پروردگار اس کی طرف سے محمد اور علی میں کیسا بیلنس رکھا ہے پروردگار نے۔ 14 معصومین عطا کیے، ان 14 میں 4 محمد آئے، 4 علی آئے، 2 حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد
کہ دعائیں مشلول آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس میں آخر میں دعا کے آخر میں 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے بہی 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 بہی، 7 مرتبہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان 7 اسماء کا کہ جو 14 معصومین میں سے اگر 7 ریپیٹڈ نام نکال دیے جائیں تو وہی 7 نام بن جاتے ہیں، یعنی بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بے حسن، بے حسین، بے جعفر، بے موسیٰ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ ہادی عطا کیے ہیں۔ ان میں 10واں امام جو ہے ان کا اسم گرامی علی ہے، ان کے والد گرامی کا نام محمد ہے جنہیں محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ لقب میرے مولا کے کافی سارے ہیں، ایک لقب جو بڑا مشہور ہے وہ ہے لقب نقی۔ امام علی نقی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ان کی اولاد ہے وہ نقوی کہلاتے ہیں۔ یہ جو نقوی سادات ہیں، میں بھی نقوی سادات میں سے ہوں، یہ نقوی سادات جو ہیں یہ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی نقی کی وجہ سے وہ نقوی کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بولا۔ دوسرا لقب ہے میرے اس امام کا ہادی۔ ایک لقب ہے ہادی، ہادی یعنی ہدایت کرنے والا۔ 10ویں امام کا لقب ہے ہادی، اور آخری کو مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ ہادی ہے اور آخری مہدی ہے۔ اور ایک تیسرا لقب ہے اس امام علیہ السلام کا جو بڑا چرایا گیا ہے، جیسے ایک صدی میں امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ چرایا گیا، اسی طرح ان کی صدی میں، جس صدی میں امام تھے، متوکل کا لقب جو ہے وہ چرایا گیا۔ امام کا ایک لقب ہے متوکل، اصل میں تو متوکل ہیں یہی 14 معصومین، سب سے زیادہ توکل کرنے والے خدا پر یہی 14 ہیں۔ تو ایک لقب میرے امام کا متوکل ہے، اور اس کے علاوہ اس امام کا ایک لقب ہے مرتضیٰ۔ مشہور لقب ہادی اور نقی ہے، متوکل بھی لقب ہے اور مرتضیٰ بھی لقب ہے۔ یہ بڑا کم جو ہے پڑھا جاتا ہے مرتضیٰ کا لقب۔ اگر علی جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے 4 مرتبہ، تو مرتضیٰ بھی دوبارہ امام میں آ سکتا ہے، تو مرتضیٰ بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے مرتضیٰ۔ اور ایک لقب جو میرے امام کا ہے وہ ہے عسکری۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک لقب ہے عسکری۔ 11ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے، ان کو بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب وہاں ان کے روزے پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے مرکز العسکریین، 2 عسکریوں کا روزہ، یعنی باپ کو بھی عسکری کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کو بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عسکری ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر میرے امام رہتے تھے اس جگہ کا نام تھا عسکر، اس جگہ کا نام عسکر تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے امام کو، یہ دیکھو یہ ان کے جو شہر ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جیسے سامرا ہے تو سامرا کو سامرا کیوں کہا جاتا ہے؟ سامرا کو سامرا کیوں کہا جاتا ہے؟ سامرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل کیا ہے؟ اصل ہے سر من رعا، کہ جو ان کے گھر کو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ، اصل معنی یہ سامرا کا سر من رعا، جس نے ان کے گھر کو دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ کسی اور شہر کے لیے یہ نہیں کہا گیا، یہ صرف اسی سامرا کے لیے ہے کہ جو ان کے گھر کو دیکھے گا خوشی اس کے آنگن میں، اس کے دل میں آ جائے گی، وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس عسکر محلے کی وجہ سے امام کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس کو عسکر کیوں کہا جاتا ہے، اس محلے کو، اس جگہ کو عسکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ متوکل نے کرائے پہ کچھ لوگ منگائے تھے، فوجی منگائے، 90,000 فوجی منگائے کرائے تھے امام پر روک ڈالنے کے لیے۔ اسی جگہ سے جہاں عسکر ہے، یہ جو جگہ ہے، اسی جگہ سے اس نے جب لشکر گزارا اور امام سے کہا کہ دیکھا تو نے
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو اپنا لشکر مجھے دکھا دیا ہے، اب آمادہ ہو جا، علی نبی بھی تجھے اپنا لشکر دکھانا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، آسمان سے کئی 90,000 فرشتے ہاتھوں میں تلواریں لیے امام کی نصرت کے لیے اتر رہے تھے زمین پر۔ اس وجہ سے اس جگہ کو عسکر کہا جاتا ہے، اور جو وہاں رہتا تھا امام علیہ السلام کو اس نسبت کی وجہ سے بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے آواز میں۔ کیا منزلت ہے امام ہادی علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی۔ ایک شخص ہے ابو ہاشم، امام کا چاہنے والا ہے، کہتا کہ میں پریشان حال تھا، میں نے ارادہ کیا امام کی بارگاہ میں جا کے سوال کروں گا کہ گھر میں کم دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، کچھ میری مدد کریں۔ کہتا ہے جیسے ہی میں مولا کے بیت الشرف میں گیا، امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے پہلے اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتا کہ مولا میری مدد کرے، امام پہلے بول پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ جو غلام ہوتا ہے وہ کسی کی ڈیمانڈ پر ادا کرتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ دل کے راز جان کر بھی ادا کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ امام تھے، کہتے ہیں ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ امام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو۔ امام نے اپنے پیر کے اشارے سے ان کے پیروں میں جو ریت موجود تھی مجھے اٹھانے کا اشارہ کیا، میں نے وہ ریت اٹھائی، اپنے کپڑے میں ڈال لی، اور اس ریت کو جب بازار میں جا کر بیچا، وہ سونے کے ذرات تھے، جب میں فروخت کر کے گھر آیا اس زمانے کا سب سے بڑا امیر میں بن چکا تھا۔ یہ معجزات ائمہ کے، اس زمانے کا سب سے امیر بندہ میں بن گیا۔ امام علیہ السلام نے وہ ریت کے ذرات اٹھانے کا مجھے حکم دیا، جب ریت کے ذرے میں نے اٹھائے تو وہ سونے کے ذرات بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، متوکل کے دربار میں ایک مرتبہ اس نے کچھ جادوگر منگائے باہر سے، بعض روایات میں انڈیا سے منگائے، امام علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، شرمسار کرنے کے لیے۔ پھر امام کو بھی وہاں پہ دعوت دے دی، اپنے نوکر کو بھیجا امام کو بلا کے لے آؤ۔ جب نوکر آیا امام کو بلانے کے لیے کہ آپ کو وہاں بلایا گیا ہے، امام علیہ السلام نے تیاری کی، لباس پیغمبر کو زیب تن فرمایا، محمد بن کے چلے ہمارے 10ویں امام۔ جب جا رہے تھے تو وہ جو بلانے آیا تھا کہنے لگا آئیے میں آپ کو راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا تو کیا رہنمائی فرمائے، تو کیا رہنمائی کرے گا، میرا لقب ہادی ہے، میں تو خود ہدایت کرنے والا ہوں، میں تو خود لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہوں، میں ہادی ہوں، تو ہٹ جا، مجھے راستے کا پتہ ہے۔ جب دربار میں پہنچے، متوکل نے آرڈر کیا تھا کوئی امام کا استقبال نہ کرے، کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو، کوئی جگہ نہ دے، لیکن جب امام اس مقام کے قریب پہنچے، تیز ہوا کے جھونکے چلے، امام علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو ایسا روب امامت چھا گیا، متوکل بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس جگہ کے اصلی حقدار تو ہے ہی آل محمد۔ وہاں پہ بٹھایا، ایک مسند بچھائی گئی، اس مسند پہ بٹھایا، امام کے لیے کھانا لگایا گیا، ادھر متوکل نے جادوگر کو اشارہ کیا، ادھر میرے مولا نے روٹی اٹھائی، اس جادوگر نے کچھ جملے پڑھے تو امام کے ہاتھوں سے روٹی جو ہے وہ سلک گئی، روٹی گر گئی، ادھر ہو گئی۔ پھر امام علیہ السلام دوبارہ روٹی کو اٹھانے لگے، پھر وہ روٹی جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ جب تیسری مرتبہ اس جادوگر نے یہ حرکت کی اور امام کے ہاتھوں سے وہ روٹی سرک گئی جس کو اٹھانا چاہتے تھے، اب سامنے قالین تھا، اس قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، اب امام نے حکم نہیں دیا، امام نے صرف اتنا کہا تھا ایھا الاسد، اے شیر تو بھی دیکھ رہا ہے اور زمانے کے امام کی توہین ہو رہی ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شیر بن جا، اتنا کہا ایھا الاسد، اے شیر تو دیکھ رہا ہے اور زمانے کے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ بس ان لوگوں
صلوات والے محمد والے. آخری بات، کچھ لوگ شاہ روم کی طرف سے ایک ایلچی بھیجا گیا کچھ سوال لے کر. جب وہ پہنچے تو حاکم کے دربار میں آئے اور کہا کہ تمہارے رسول نے یہ فرمایا تھا اور ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے. تمہارے رسول نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایسی صورت ہے کہ جو اگر پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسی صورت ہے، تمہارے نبی نے فرمایا اس کے اندر 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ وہ صورت کون سی ہے؟ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، اس میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں. وہ 7 ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب اسے کیا پتا؟ پریشان ہو گیا. بھئی اگر ایسی صورت ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی مردہ زندہ کرتے. وہاں پر ایک علی کا ماننے والا بیٹھا تھا دربار میں. علی کا ماننے، ہر زمانے میں ایک سلمان موجود ہوتا ہے. لِكُلِّ إِمَامٍ سِلْمَانٌ فِي عَهْدِهِ، ہر زمانے میں ایک سلمان ہوتا ہے. جیسے امام 12 ہے، سلمان بھی 12 ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی سلمان اپنے زمانے کے امام کا ہوتا ہے. اس نے کہا اگر مجھے اجازت دیں تو زمانے کے علی کو بلا کے لاؤ دربار میں. امام علی نقی کا دور تھا تو اس مولا علی کے فالور نے زمانے کے علی کو دربار میں بلا لیا. میرے مولا کے لیے مسند بچھائی گئی. میرے مولا نے کہا حاکم سے کہہ دے سوال بتائے گا یا سوال بھی میں بتاؤں، جواب بھی میں بتا دوں؟ جواب بھی میں بتاؤں. کہنے لگا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جو مردوں میں پڑھی جائے تو زندہ ہو جاتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں. میرے آقا نے کاتب سے کہا لکھو وہ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الحمد ہے. اگر مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بیماروں پہ پڑھی جائے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. اچھا تو بتائیں اس میں 7 کیا ہیں؟ تو 7 ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس میں 7 آیات ہیں اور 7 مطالب ہیں. 7 اس کی آیتیں ہیں. وہ 7 کیا ہیں جو اس میں نہیں ہے؟ فرمایا حروف تہجی میں سے 7 حروف ہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں آئے. سورہ فاتحہ میں نہیں آئے. اس میں سا نہیں آیا، اس میں جیم نہیں آیا، اس میں خا نہیں آیا، اس میں زا جسے زے کہتے ہیں زا نہیں آیا، اس میں شین نہیں ہے، اس میں زوئی نہیں ہے، اس میں فے موجود نہیں ہے. اچھا پھر سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ذات کیوں نہیں ہے؟ امام نے تفسیر بیان فرمائی. فرمایا سے اس لیے موجود نہیں ہے کہ سے ہے صبور سے، اور صبور کہتے ہیں ہلاکت کو. فاتحہ پڑھنے والا ہلاک ہی نہیں ہوتا. جیم سے مراد جو ہے، جیم اس لیے نہیں ہے کہ جیم سے مراد جہیم ہے، اور جہیم کہتے ہیں جہنم کو. فاتحہ پڑھنے والا جب جہنم میں جائے گا نہیں، جہیم ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خا جو ہے خبث سے ہے. خبث کا معنی خباثت. خباثت کہتے ہیں نجاست کو. فاتحہ پڑھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے پاکیزہ ہو کے جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرمایا کہ زے جو ہے، زے اس لیے موجود نہیں ہے، زے اس لیے موجود نہیں ہے. زے دھور کے درخت کو کہتے ہیں جو جہنم میں موجود ہے. اور فاتحہ پڑھنے والا جب جہنم میں جائے گا نہیں، اسے دھور کے درخت سے ڈرانے کا کیا فائدہ؟ اور فرمایا شین اس لیے اس میں نہیں ہے. شین سے مراد ہے شقاوت، اور شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو. فاتحہ پڑھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، وہ تو خوشبخت ہوتا ہے. اور فے اس لیے نہیں ہے کہ فے سے مراد ہے فرقت، یعنی جدائی. فاتحہ پڑھنے والے کا اللہ سے وصال ہو جاتا ہے، وہ جدا ہوتا ہی نہیں ہے پروردگار سے. خداوند عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا